آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی تلاوت میں سورہ اعراف کی آپ نے تلاوت مکمل سماعت فرمائی۔ یہ سورہ بھی مکی اور اس میں بھی جو عام طور پہ خطاب ہوا ہے وہ مکے کے کافروں اور مشرکوں سے ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ جب کافروں اور مشرکوں سے بات ہوتی ہے تو اس وقت ان باتوں میں کیا مفہوم موجود ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور آج بھی انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ وضاحت کریں گے۔ یہاں پر شیطان کا پھر ذکر ہوا ہے۔ یہ شیطان لعین دشمن انسانوں کا اور مسلمانوں کا اور اہل حق کا، اس کو جب نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے، تو اس نے کچھ عہد و پیمان کر لیے تھے، کچھ تہیہ کیا، اور اس نے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا اس وقت۔ اور ان عزائم میں سے ایک یہ بات بھی تھی جو ہمارے لیے قابل غور ہے، یہ میں خاص طور پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے بندوں کے لیے ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی گھات میں بیٹھوں گا۔ ٹیڑھے راستے پہ میرا کام نہیں ہے، وہ تو میرا ہی راستہ ہے اور اس پہ چلنے والے میرا ہی کام کر رہے ہیں، میں ان میں جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں سیدھے راستے پہ چلنے والے جو تیرے بندے ہیں، جو تیری طرف آنے والے ہیں، کامیابی کا راستہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہوگا، انہیں اس راستے سے ہٹاؤں۔ تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو اس لیے بھائی شیطان کو ضرورت نہیں ہے کسی عیسائی کو بہکانے کی، کسی یہودی کو بہکانے کی، کسی ہندو کو بہکانے کی۔ شیطان کو ضرورت ہے آپ کو اور مجھے بہکانے کی، مسلمان کو بہکانے کی، اور جو جتنا پکا مسلمان ہوگا شیطان اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ لگا ہوا ہوگا۔ جو جتنا اللہ کی طرف بڑھے گا شیطان اس کی اتنی ہی زیادہ فکر کرے گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے یہ بات اس وقت کی، اور آج نظر بھی ایسے ہی آتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے جو ہیں فوراً ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور جلدی بگڑ جاتے ہیں، اور جو ٹیڑھے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ ان میں بڑی استقامت ہوتی ہے، بڑی استقامت، بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے عمل کے معاملے میں ہو، چاہے عقیدے اور نظریے کے معاملے میں۔ جو ٹیڑھا ہو گیا وہ ہو گیا۔ ٹیڑھے کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس خبیث سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ بیٹھا ہوا ہے اسے پکڑ کے، اسے سیدھا ہونے ہی نہیں دے گا۔ ہاں کسی سیدھے کو ٹیڑھا کرنا ہو تو آرام سے ہو جاتا۔ اچھے خاص چلتے چلتے ہم نے دیکھا راتوں رات صبح اٹھے، کل کچھ تھے آج کچھ ہو گئے، ابھی کچھ تھے ابھی کچھ ہو گئے۔ کسی نے چلتے چلتے کوئی پمفلیٹ پکڑا دیا، پڑھ لیا، لو جی چھٹی، سب غلط ہو گیا۔ کسی نے کوئی کتابچہ تھما دیا، اس میں پڑھ لیا، جیسے آج دین نازل ہوا ہے اور اس کتابچے میں دین نازل ہوا ہے، اب سب آنکھوں سے محو۔ اتنے علماء، اتنے مشائخ، اتنی تاریخ، پوری امت، سب محو ہو گیا۔ ایک دم شیطان نے ایسا ہاتھ مارا کہ کچھ نظر نہیں آیا، اور وہ پرچے میں لکھی ہوئی ایک بات، ارے جناب یہ ہے دیکھیے، آج پتہ چلا ہے توحید کسے کہتے ہیں، آج پتہ چلا۔ اب تک تو سب شرک ہی شرک تھا، سارے مشرک، پوری امت مشرک، سب شرک میں مبتلا۔ آج پتہ چلا ہے توحید تو یہ ہے۔ ایک پرچے نے توحید سکھائی، پوری امت نے نہیں سکھائی۔
امام راضی نہیں سکھا سکے، امام غزالی نہیں سکھا سکے، شیخ سعدی نہیں سکھا، وہ تو سب گئے، وہ بھی سب غلط ہو گئے۔ آدمی سوچنے لگتا ہے بتائیے کہ وہ بھی سب غلط ہیں، یہ جو لکھا ہے یہ صحیح ہے، سوچے تو صحیح ذرا، اتنی جلدی بدل گئے۔ چلو اتنا دور نہیں جا سکے تو کم از کم اپنے ماں باپ، دادا پردادا، اپنے خاندان، اپنے آبا و اجداد، اپنے بزرگوں کے بارے میں سوچا ہوتا کہ آخر ان کو کہاں رکھیں گے، ان کو جنت میں رکھنا ہے یا جہنم میں پہنچانا ہے، پرواہ نہیں کرتا آدمی، ایسا اندھا، سب شرک، پتہ چلا باپ دادے سارے مشرک، لو جی سب جہنم میں گئے نا، مشرک کا مطلب یہ سب جہنم میں، کیونکہ سب نے یہی کیا، سب نے وہی کام کیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے شرک۔ تو ایک پرچے سے آدمی بدل گیا، ایک پروپیگنڈے سے بدل گیا، ایک تقریر سن لی، آج کل تو کلپ چل رہا ہے، تو کلپ آدمی کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، یہاں سے وہاں ایسے لڑکا دیتے ہیں جیسے کوئی ہوا طوفانی پتے کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، وہ کلپ چل رہے ہیں، موبائل کلپ چل رہے ہیں، تقریر چل رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے وہ سنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد آدمی چینج۔ تو وہی عجیب بات ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی بگڑنے کو ایک پرچے سے بگڑ جاتا ہے، ایک کلپ سن لیتا ہے بگڑ جاتا ہے، ایک تقریر سن لیتا ہے بگڑ جاتا ہے، لیکن راہ راست پر اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ تو میں نے اس حوالے سے بڑا غور کیا، آپ بھی غور کیجئے، اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ سیدھے راستے پہ میں بیٹھوں گا، کسی کو راہ راست پہ آنے ہی نہیں دوں گا، وہ آنے ہی نہیں دے گا اصل میں۔ تو اس لیے لوگ پھر بات نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے، ایک آیت پڑھ کے بہک جاتے ہیں اور پورا قرآن سن کے ہدایت پہ نہیں آتے، ایک آیت پڑھ کے سن کے بہک جاتے ہیں، پورا قرآن سناؤ ہدایت پہ، ایک مولوی کی بات سن کے بہک جاتے ہیں اور 1,00,000 عالموں اور بزرگوں کا حوالہ دے دو نہیں سمجھتے، 1,00,000 عالموں کو، وہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک کی ساری کتابیں دکھا دو نہیں مانتے، ایک مولوی کی بات سن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ شیطان آنے نہیں دیتا، آنے نہیں دیتا، یہ اصل میں مسئلہ۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں بیٹھوں گا، اور اس نے زور لگا کے کہا تھا میں ضرور بیٹھوں گا، کو دننا، اس میں تاکید بھی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے پاس سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے، ہر طرف سے آ کے ان کو کھیل لوں گا، اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ پھر تو ان کو کرنے والا نہیں پائے۔ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اللہ کے ایک بندے اس کی ان وارداتوں کے مقابلے میں تیار رہتے ہیں، لڑتے ہیں۔ آپ جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، یقیناً شیطان کے دل میں خنجر جذبے ہوں گے۔ جب بھی بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، جب بندہ اللہ کرتا ہے تو شیطان ہائے ہائے کرتا ہے۔ اس لیے اس کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہیں کرے، اللہ کیے جاؤ، اللہ کیے جاؤ، اللہ کے راستے پہ رہو اور بزرگوں کے طریقے پہ چلتے رہو۔ ایک بزرگ نے خواب میں شیطان کو دیکھا، انہوں نے کہا اچھا تو ہے مردود، آج میں حساب کتاب برابر ہی کر لوں، ڈنڈا اٹھایا اور پیچھے بھاگا، وہ بھی بھاگا، یہ بھی بھاگے، تھوڑی دور بھاگنے کے بعد رک گیا، کہنے لگا جناب علی یہ آپ کا ڈنڈا وڈا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ مجھے نہیں مار سکتے، اور ان ڈنڈوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تیرے اوپر کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے اوپر اگر اثر ہوتا ہے تو اللہ کا اثر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرو، مجھے بگانا ہے نا تو اللہ کو یاد کرو، جو اللہ کو یاد کرتا ہے صحیح عقیدے اور طریقے کے ساتھ تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو اس لیے یہ مردود کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، ان کے ایک خلیفہ تھے شیخ حسام الدین جلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن رات کو شیطان ان کے خواب میں آیا، تو انہوں نے پھر صبح وہ ساری روزات اپنے شیخ کو سنائی، مولانا روم، تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے آ کے مجھ سے کہا کہ حسام الدین یہ تمہارا جو شیخ ہے نا اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس شیخ سے میں بہت تنگ، اس سے مولانا روم سے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں اس سے کیا ان سے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا
برستا ہے، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، وہ نور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ شیخ تمہارا رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اور یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو انہوں نے ہمارا روم کو بتایا کہ حضرت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا شیخ اتنا برگزیدہ آدمی ہے کہ اگر اللہ کے حضور میں میری سفارش کرنا چاہے تو میرا کام بن سکتا ہے۔ وہ دنیا کو بہکارا ہے کہ سفارش مت کرو، سفارش مت کرواؤ، وسیلہ مت مانو، اللہ کے بندے سب ہے وہی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دنیا کو تو یہ سکھا رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تمہارا شیخ میرے لیے وہاں کچھ کوشش کرے تو میرا کام بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرر ہے، کیوں نہ کہے، اس لیے کہ اس کے اپنے نظریے میں یہ بات موجود ہے۔ جب وہ نکلا تھا نا، اس نے ایک بات یہ بھی کی تھی جو دوسری جگہ پہ موجود ہے کہ اے اللہ اللہ عبادت منہم المخلصین، میں تیرے سارے بندوں کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جن کو تو نے چنا ہوا ہے۔ چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ بات تو خود کہہ کر آیا تھا وہ، اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہ بندے کو جواب ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری سفارش کر دیں۔ تو مولانا روم مسکرانے لگے، فرمایا اب بھی اس کو امید لگی ہوئی ہے، اب بھی امید ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی امید لگی ہے۔ اور ایسے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، ذرا میری بات تو اللہ کے یہاں پہنچا دیں کہ میرا کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس سے کہنا کہ اب بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، اب بھی وہی حکم ہے، اب آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو میں بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آیا، کھڑا ہوا تھا انتظار میں، تو کہا موسیٰ کچھ ہوا؟ کہا اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ کہنے لگا اے موسیٰ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب میں قبر میں اترے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں کروں گا؟ بدبخت تھا، نہیں مانا تو بس وہیں کا وہیں رہا۔ پھر وہی ضد ہے، وہی تکبر ہے جو فرمایا تھا کہ تو نے تکبر کیا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا میری جنت میں، فاخرج، نکل جا، انک من الصاغرین۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان جنت میں تکبر کر کے باہر آ گیا تو جو باہر رہ کے تکبر کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے کوئی بھی شخص تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، تکبر نکالنا ہوگا۔ تکبر سب سے برا، سب سے بڑی برائی ہے۔ شیطان کو جس نے گمراہ کیا وہ تکبر ہی تھا۔ تو تکبر کی وجہ سے انسان کبھی کافر ہو جاتا ہے، کبھی بدبخت ہو جاتا ہے، کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی بدعمل ہو جاتا ہے۔ تقریباً ہر برائی کے پیچھے تکبر ہوتا ہے۔ اور خدا کو جسے جنت میں بھیجنا مقصود ہوا تو اس کا تکبر پہلے نکالے گا۔ اگر اس میں تکبر ہے تو پہلے اس کا تکبر نکالے گا، پھر اسے جنت میں ڈالے گا۔ کسی مسلمان کو تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں جانے دے گا، پہلے اس کا تکبر نکالے گا پھر جنت میں ڈالے گا، اگر اسے مقصود ہوا جنت میں بھیجنا، ورنہ تکبر کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمارے دلوں سے تکبر دور فرما دے۔ اللہ کو تکبر